اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نے کل سے سٹارٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ قرآن پاک کا جو ہے نا وہ ترجمہ آپ کے سامنے ایک صفحے کا پیش کریں گے، جو فرنٹ اور بیک سائڈ کا تو ایک پیج بنتا ہے نا، تو اس طرح سے اگر ہم کریں تو انشاءاللہ ایک سال کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ تو چلیے، عربی تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، اصلی میں عربی نہیں پڑھوں گا، صرف اردو جو ہے وہ پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ جو آیت ہے یہ اس سے پیچھے والی آیت کے ساتھ ہے جہاں پہ ہم نے وہ ختم کر دی۔ اس میں یہ تھا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جو انہی کی بات آگے ہو رہی ہے کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ صرف اپنی ہی ذات کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ یعنی جو انسان دل کے اندر سے اور ہوتا ہے اور سامنے سے اور ہوتا ہے، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ یعنی سامنے سے ظاہر کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں جو ہے وہ ایمان نہیں لے کے آتا، تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب اس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یعنی وہ ان کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، سامنے سے وہ غلط بات کا بیان کر رہے ہیں، اور اندر جو ان کے دل کے اندر ہے وہ بات سامنے نہیں لے کے آ رہے، اور جو بات سامنے لے کے آ رہے ہیں وہ ان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ یعنی تضاد ہے ان کو قول اور فعل کے اندر، اور انہیں اس چیز کا پتہ بھی ہے۔ ایک بندہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، وہ غلطی سے جھوٹ بول دیتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو وہ جان بوجھ کے ان کو معلوم ہے کہ وہ اس چیز کا اعتقاد نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ منافق ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کو معلوم بھی ہے کہ وہ فسادی ہیں، کہ وہ فساد کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یاد رہے فسادی تو یہی لوگ ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ یعنی وہ جس وقت ان کو کہا جاتا تھا کہ بھئی جس طرح باقی مسلمان ایمان لے کے آئے ہیں تم بھی لے کے آؤ، کفار کے ساتھ جو منافق لوگ ایمان لے آئے تھے، لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے کہ نہیں یار یہ تو ویسے ہیں ویسے ہیں، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جو ان کو سادہ لو جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ تو اللہ میاں کی گائے ہے یا یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے جو کلمات ہیں نا ان کے لیے ادا کیا کرتے تھے کہ یہ تو سارے بے وقوف ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے بس کرنا کیا ہے نا، پتہ تو ہمیں ہے۔ وہ اس طرح سے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند اور دانا ظاہر کرتے تھے۔ تو ان کو کہا جائے یاد رہے بے وقوف تو خود یہی لوگ ہیں، لیکن وہ اس کا بھی علم نہیں رکھتے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ یعنی جب مسلمانوں کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیے میں ہوتے ہیں، یعنی جب علیحدگی میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑاتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہم جاتے ہیں ہوتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن دلی طور پہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ہم ان کا صرف مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں کہ یار یہ کرتے کیا ہے، صرف ہم دیکھنے کے لیے ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہ اپنے بندوں کے ساتھ آ کے اور کہتے تھے اور ان کے ساتھ اور کہتے تھے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ تمسخر کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہے، چنانچہ نہ تو ان کی تجارت سود مند رہی اور نہ ہی انہیں ہدایت حاصل ہوئی۔
یعنی یہ آنے کے باوجود، ایک روشنی کی طرف، ہدایت کی طرف آنے کے باوجود اپنی گمراہی کی وجہ سے گمراہی رہے۔ آگے فرمایا کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے تلاش راہ کے لیے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے ارد گرد و پیش کو روشن کر دیا تو اللہ نے اس کی روشنی سلب کر لی اور انہیں اندھیروں میں سرگرداں چھوڑ دیا اور انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ ایسی جگہ پہ آ چکے ہیں جہاں ہر طرف روشنی اور اجالا ہے، جہاں روشنی ہی روشنی ہے، دن چڑھا ہوا ہے، سورج ہے اور ایک ہدایت کی روشنی موجود ہے، لیکن ان کا کیا کریں کہ ان کی اپنی آنکھیں ہی جو ہیں وہ اندھی ہو چکی ہیں، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ ہر طرف روشنی ہے۔ اب ایک انسان کی آنکھوں کے اندر ہی نور نہ ہو تو اس کو ارد گرد جتنی مرضی روشنی ہو اس کو نظر نہیں آئے گا۔ خدا ان کی مثال اسی طرح دے رہا ہے کہ یہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں اور ان کو ہدایت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، گو کہ یہ روشنی کے اندر موجود ہے لیکن پھر بھی اندھیرے میں ہے۔ آگے فرماتا ہے کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ اس ضلالت سے باز نہیں آئیں گے۔ یعنی جب انسان خود ضلالت کے اندر گرنا چاہتا ہے کہ میں جو ہے ایک گناہوں کی زندگی گزاروں اور اپنے اندر جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنے کا شوق پیدا نہ کروں، ایک انسان کے اندر سے تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ ہدایت کی طرف جانا ہے، اور جب وہ خود ہی اس چیز کو مار دیتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں حاصل کرنی ہدایت اور مذاق اڑانا ہے اور یہ تو ہے ہی بس ٹھٹھا اور مذاق اور چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس وقت پھر وہ اس کیفیت کے اندر چلا جاتا ہے کہ سامنے ہدایت موجود ہوتی ہے لیکن اس کو وہ نظر نہیں آتی، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس خدا کہتا ہے کہ میں نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ تو وہ خدا نے ڈال دیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب انسان خود سے کوشش کرتا ہے کہ میرے اوپر پردہ ڈالا جائے تو اس وقت پھر اس کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے۔ جب انسان ہدایت کی کوشش کرتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ جب انسان ہدایت کے لیے کوشش کرے گا تو میں اس کو ہدایت دوں گا۔ آگے فرمایا کہ یا جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہو، بجلی کی کڑک کی وجہ سے موت سے خائف ہو کر وہ اپنی انگلیاں کانوں میں دے لیتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی یہ جو کفار ہیں سامنے سے اس طرح سے یعنی جس وقت بارش ہو رہی ہو اور جس طرح بارش کے موسم میں دیکھیں جب کڑاکے کی وہ ہو، اگر گرج اور چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہو اور انسان باہر ہو، روشنی بھی چمکتی ہے اور آواز بھی سخت آ رہی تو وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لیتا ہے، اور اس وقت اس کو ان کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسے وہ جو ہے اس کے اندر اندھیروں کے اندر خود سے اپنے آپ کو انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں سلب کر لے، جب وہ ان کے لیے چمک دکھاتی ہے تو یہ اس کی روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب تاریکی ان پر چھا جاتی ہے تو رک جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بینائی کی طاقت سلب کر لیتا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس طرح کہ بارش ہو رہی ہو، بالکل اندھیرا ہو تو تھوڑی سی چمک آتی ہے تو ان کو سامنے روشنی نظر آتی ہے، آگے چل پڑتے ہیں، پھر اندھیرا ہوتا ہے، پھر رک جاتے ہیں، پھر ہوتی ہے، اور کانوں کے اندر انگلیاں دی ہوئی، اور یعنی ایک ایسی کیفیت کہ خود سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک اس طرح کے ماحول کے اندر وہ ڈال دیا۔ آگے فرمایا اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم خطرات سے بچاؤ کرو۔ یعنی ان کی بات بیان کرنے کے باوجود کہ بعد کہ وہ خود سے انہوں نے اپنے لیے وہ راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اندھیروں کا راستہ اور بجلی کڑک چمک کا راستہ، اور دوسرا جو ہے وہ ایک ہدایت اور نور کے راستے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مومنین سے خطاب ہو رہا ہے کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ یعنی اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کوئی پہلی مخلوق نہیں ہے جو اس دنیا کے اوپر آئے، ہم سے پہلے کتنے لوگ گزر چکے ہیں جو آئے اور گئے، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری غذا کے لیے پھل پیدا کیے، بس تم جانتے بوجھتے ہوئے
کسی کو اللہ کا مد مقابل نہ بناؤ۔ مد مقابل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں، کہ یہ بھی اللہ ہے، یہ اللہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی نہیں لے کے آیا جا سکتا۔ خدا کا نظام ضرور ہے، یہ خدا کے نظام کا انکار نہیں کیا جاتا، خدا کے مد مقابل لانے کی بات کی جا رہی ہے کہ خدا کے مد مقابل کسی کو نہ لے کے آؤ۔ خدا کا نظام تو باقی فرشتے ہیں، دوسرے جو ان کا خدائی نظام ہے اس کا انکار نہیں کرنا کہ انبیاء نہیں ہیں یا دوسرے ان کے خدا کا جو ایک نظام ہے وہ موجود نہیں ہے۔ خدا کا نظام موجود ہے، لیکن خدا کے مقابلے میں کسی کو لے کے نہیں آنا۔ خدا خدا ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ خدا مند متعال قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔